السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں انفیکشن سے بچانے کے لیے اور آپ کو گائیڈ لائن دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ICSP 94 میں جا کے کہ کتنی تقریباً 4,500 سے تقریباً 5,000 کے قریب ویڈیو ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جس میں صحت عامہ کے بارے میں مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے اور اس میں نالج شیئر کی گئی ہے۔ ہم جو کتاب آپ کے سامنے یہ سیریز پیش کریں وہ صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں، اس کا باب نمبر 6 ہے کہ مقامی آبادی کے ساتھ سیکھنے اور کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ہم یہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ بھی شرکت کیا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ اس کے 2 نظریے ہیں۔ صحت کے معاملوں میں لوگوں کو شامل کرنے کے بارے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ روایتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحت کے منصوبے بنانے والے جو لوگ اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں وہ شرکت کو موجودہ خدمات کو بہتر بنانے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ مقامی افراد سے طے شدہ سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں اور اس طرح صحت سے متعلق خدمات میں توسیع دی جاتی ہے اور لوگ انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نظریے پر یقین رکھنے والوں کے مطابق شرکت وہ عمل ہے جس کے ذریعے غریب لوگ مل جل کر مسائل حل کرنے اور اپنی صحت اور زندگی پر اپنا اختیار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ خود ہی وہ کسی سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ مل جل کے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی پر اپنا اختیار زیادہ بڑھائیں، صحت کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا نظریہ جو ہے اس میں سماج کے تمام طبقوں کے درمیان مشترکہ اقدار اور تعاون پر زور دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں علاقے میں زندگی کو رواں دواں رکھتی ہیں ان کی بنیاد مشترکہ مفادات ہیں، اور یہ کہ اگر سب افراد مل جل کر کام کریں اور محکمہ صحت کے حکام سے تعاون کریں تو لوگوں کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ دوسرے نظریے میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ مقامی آبادی کے اندر اور باہر مفادات کا ٹکراؤ ہے اور یہ ٹکراؤ لوگوں کی صحت و تندرستی پر اہم اثرات کو مرتب کرتا ہے۔ اس نظریے میں لوگوں کے منظم ہونے اور باہم تعاون کے فائدوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ مختلف افراد سماجی گروہوں کا معاشی اور سیاسی مقام مختلف ہوتا ہے۔ اگر مشترکہ مفادات پر حد سے زیادہ زور دیا جائے تو ان سماجی تضادات کو سمجھنے اور حل کرنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جو ناقص صحت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرے نظریے کے مطابق ہر علاقائی پروگرام کا آغاز مقامی آبادی کے اندر موجود متضاد مفادات کی شناخت سے ہونا چاہیے۔ علاقے سے باہر کی قوتوں کے ساتھ تضاد کو سمجھنے اور مقامی آبادی کے اندرونی تضاد سے ان کے تعلق کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے۔ منصوبہ بنانے والے یا پروگرام کے قائدین ان میں سے کون سا نظریہ اپناتے ہیں، اور اس کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ وہ غربت اور ناقص صحت کی کیا وجہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جو چھوٹے شہر یا قصبے یا گاؤں ہیں ان میں جو ہے غربت کس وجہ سے ہے اور ناقص صحت جو لوگوں کی ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ غربت کی وجہ غریب لوگوں کی اپنی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس لیے ان کے پروگرام کا مقصد لوگوں کو بدلنا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ ان کا خیال ہے اگر غریبوں کو زیادہ خدمات
اور فوائد مہیا کیے جائیں اور ان کی عادتیں بہتر بنائی جائیں تو ان کا معیار زندگی زیادہ صحت مندانہ ہوگا۔ اس عمل کو لوگ جس قدر قبول کریں گے اور شرکت کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ غربت اس معاشی اور سماجی نظام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس میں کچھ لوگوں کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ غریب افراد صرف سیاسی طاقت حاصل کر کے ہی برابری کی حیثیت میں امیروں کے مد مقابل آ سکتے ہیں اور ان اصولوں کو بدل سکتے ہیں جن کا تعلق ان کی صحت اور عافیت سے ہے۔ اس نظریے کے حامل پروگرامز میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے لوگوں کی شرکت لازمی ہے، لیکن لوگوں کی اپنی شرائط پر، یعنی وہ شرکت کریں گے لیکن اپنی شرائط پر۔ صحت اور ترقی کے مختلف منصوبوں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی آبادی کی شرکت کے بارے میں ان کے نظریات دو انتہاؤں کے درمیان ہیں، یعنی ہر کوئی جو ہے نا اپنی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شرکت لوگوں پر اختیار حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم ان سے اپنی مرضی کے کام کروا سکتے ہیں، یعنی دو پارٹیز ہو گئیں تو وہ یہی کہے گا کہ ہم جو ہے نا اپنی مرضی کے کام ان سے کرائیں گے۔ یہ کام مقامی آبادی کی شرکت کے ذریعے کیوں نہ کیا جائے؟ اس طرح ہمیں بین الاقوامی امداد بھی مل جائے گی، یعنی یہ جو ہے نا یہ ایک انتہا ہے۔ دوسرا ہے شرکت لوگوں کے اختیار دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے اناج کی اچھی قیمت مل سکتی ہے، کیوں نہ مل جل کر ایک ٹرک کرائے پہ لے رہے اور اناج خود مارکیٹ تک لے جائیں۔ لیکن اور دوسرے لوگ کہیں گے ذمہ دار کیا کہے گا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس سختی کرے۔ پھر کچھ لوگ مشورہ دیں گے اگر ہم متحد رہیں تو کچھ نہیں کہے گا، یعنی لوگ مل جل کر اگر ایک ہی کام کریں گے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بہت سے درمیانی مراحل ہیں جو اس اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں کہ پہلا کیا ہے کہ شرکت کون کرتا ہے، دوسرا ہے کہ شرکت کے عمل کی نوعیت کیا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اختیارات کا مرکز کہاں ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اختیارات کا مرکز کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شرکت کے عمل پر سب سے اوپر جو موجود افراد ہوتے ہیں جیسے بالائی طبقہ اور سب سے نیچے موجود افراد جیسے کہ غریب لوگوں کا اختیار کس قدر ہے، اس بات کا اندازہ پروگرام میں مقامی آبادی کے شرکاء یعنی صحت کارکنوں، علاقے کے افراد اور دیگر کا جائزہ لے کر کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ علاقے کے ان نمائندوں کا چناؤ کیسے ہوا تھا، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں یا جو کسی پوسٹ کے اوپر ہیں یا ان کے جو وہ ہوتے ہیں نمائندے جو ہوتے ہیں، تو کیسے ان کا چناؤ کیا گیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا سماجی پس منظر کیا ہے، بقیہ مقامی آبادی کے مقابلے میں ان کا خاندان کتنا دولت مند ہے۔ پھر تیسرا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ علاقے کے اندر اور باہر اختیارات اور اقتدار رکھنے والوں سے ان کے رابطے کیسے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ گاؤں یا مقامی آبادی کے دیگر افراد کی نسبت وہ جسمانی طور پر کتنے بڑے موٹے تازے ہیں اور کتنے لمبے چوڑے ہیں اور کیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ اکثر صرف مشاہدے یہاں تک کہ صرف تصاویر اور فلموں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مقامی آبادی کی شرکت پر علاقے کے بااثر افراد کا اختیار ہے یا غریبوں کا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے یا کوئی تصویر ہے اس میں دیکھا جائے کہ قیادت کون کر رہا ہے، یہ
کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر، باقی لوگوں سے کس اعتبار سے مختلف یا ان جیسا ہے. مثال کے طور پر اس کا لباس بالکل مختلف ہے، اس کا انداز بالکل مختلف ہے، اس کی رونت بالکل مختلف، بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے. کیا غریب افراد سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں یا صرف بیٹھے ہیں؟ وہ متحرک ہیں یا بول رہے ہیں یا صرف سن رہے ہیں؟ اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ منصوبے کا تعمیراتی سامان لوگوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے سامان سے کتنا مختلف ہے. یعنی اگر لوگ جنگل کے قریب رہتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لے آتے ہیں، اس سے اپنی چھت ڈال لیتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا منصوبہ ہوتا ہے تو اس میں جو اچھی سی عمارت بنائی جاتی ہے تو وہ لوگوں سے مختلف ہوتی ہے یا ویسی ہی ہوتی ہے. تو مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنی صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو جیسے گوئٹے مالا سٹی کے نواب میں ساکرٹی کے مقام پر سستے مکانات کی تعمیر کے پروجیکٹ پر خاندانوں کے افراد چھٹی کے دن کام کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اچھا وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، گپ لگا رہے ہیں یا لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ انہیں کسی مثبت کام میں لگایا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت سارا کام کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ایک تصویر ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایرانی گاؤں میں صحت کارکن اس بارے میں ہدایت دے رہا ہے کہ پانی کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کنویں کو کیسا ڈھانکا جائے. جیسے گاؤں میں جو کنویں ہوتے ہیں ان کو بغیر ڈھانکے ہوئے لوگ رہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے.